ہمیں تمہارے 9 مئی سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں غرض ہے DGISPR۔ اگر آپ 9 مئی کے لیے پریس کانفرنس کر سکتے ہیں تو سویڈن میں قرآن کو جلایا گیا، کیا تمہاری زبان جل گئی تھی کچھ بولنے کے لیے؟ کیا قرآن کی حمایت میں پاکستان کی سرزمین سے ہمارے افواج کی جانب سے 2 جملے بھی ادا نہیں ہوں گے؟ قرآن کو جلایا گیا، ارے فلسطین کے لیے کیوں پریس کانفرنس نہیں ہوتی ہے؟ کیوں قرآن کے لیے پریس کانفرنس نہیں ہوتی ہے؟ امام سبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا ماحول ہو، جنگ کا ماحول ہو، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہو، مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہو اور ہر طرف بے راروی ہو، بے حیائی ہو، تو ایسے لمحات میں یہ ہاتھ التجا کے لیے نہیں ہوتے، یہ ہاتھ التجا کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ ہاتھ گریبانوں میں ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں، اور گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے سینہ چیرنے کے لیے ہوتے ہیں اور سر گرم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج کا یہ ماحول، یہ 7-8 ماہ گزر چکے ہیں جو ظلم اور بربریت، جو طوفان ظلم برپا کیا گیا ہے فلسطین میں، اس اسرائیل خنزیر نے جس طرح سے مسلمانوں کو شہید کیا ہے اور جیسے مسلمانوں کو وہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے، امداد بھی جانے نہیں دیا جا رہا، وہاں وہ لوگ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، وہ بھوک سے شہید ہو رہے ہیں، ان کی بمباری سے شہید ہو رہے ہیں، اور مسلمان اس وقت خاموشی میں ہے۔ مسلمان ہم لوگ، آپ لوگ، یہ سارے افراد، یہ افراد ہے۔ اسرائیل ایک ریاست ہے اور ریاست کا مقابلہ ریاست سے ہو سکتی ہے، اور پاکستان ایک ریاست ہے۔ اب پاکستان سے یہ مطالبہ کریں گے، ہم افراد تیار ہیں، ہم تیار ہیں نہیں تیار؟ پاکستان کی عوام تیار ہے کہ نہیں؟ ارے پاکستان کی عوام بھی تیار ہے، تمام عالم اسلام کی عوام تیار ہے۔ ہم تمام ممالک کے، اسلامی ممالک کے سربراہ سے مطالبہ کرتے ہیں، پاکستان کے سربراہ سے مطالبہ کرتے ہیں، افراد تیار ہے، ریاست تیار ہو، اسرائیلی ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے کہ نہیں؟ بھائی ہماری حکومت ایک بلند آواز، مضبوط آواز بھی آج تک نہیں آئی ہے۔ کیوں نہیں آئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ سے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ظلم ہے اور یہ جو زیادتی ہے اور یہ جو شہادتیں ہیں یہ فلسطین میں ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں ہو رہا اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ آرام سے بیٹھے ہیں، یہ آپ کی جنگ نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جنگ نہیں ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، بس ہم یہاں سے اتنی بات بھی نہیں کریں گے کہ کہیں امریکہ ذرا سا بھی ناراض ہو۔ اگر یہ سوچ ہے تو یہ زیادتی ہے مسلمانوں سے، اور حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں، یہ جو ظالم لوگ ہیں ان ظالموں سے جلد یا دیر میں ضرور بدلہ لوں گا۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری جلال کی قسم، میں ظالم سے ضرور بدلہ لوں گا، اور میں اس سے بھی بدلہ لوں گا جو طاقت ہوتے ہوئے خاموش ہو، جو مظلوم کی مدد نہ کرے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ جو ظلم ہے اور یہ جو شہادتیں ہیں، کہیں ان کا رخ پاکستان کی طرف نہ ہو جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان کبھی اپنے بھائی پر زیادتی نہیں کرتا، اور مسلمان بھائی کے اوپر کسی کو مسلط ہونے بھی نہیں دیتا، ان پر بھی زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستانی حکمران جہاد کا اعلان نہیں کرتے؟ کیا بات ہے کہ وہ زبردست کوئی بات نہیں کرتے؟ وہ اسلحہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ جنگ کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حالانکہ بانی پاکستان محمد علی جناح نے قیام پاکستان کے دوران جب اسرائیل کا معاملہ تھا، اس وقت بھی قائد اعظم نے امریکی صدر کو خط لکھا تھا، اور خط میں یہ لکھا تھا کہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے،
کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور ہم فلسطین کی تقسیم کو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں. فلسطین کی تقسیم کو روک دیا جائے. اور پاکستان کا آئین بھی ہے. پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 40 کا سبق یہی ہے کہ عالم اسلام میں جہاں بھی زیادتی ہوگی پاکستان ان کے ساتھ کھڑا رہے گا, ان کے ساتھ تعاون کرے گا. جہاں ظلم و زیادتی ہوگی وہاں کھڑے رہیں گے. مگر کیا مطلب بانی پاکستان کے نظریات کو کیا ختم کر دیا گیا؟ قرآن پاک کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا, رسول اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ جو کہنے والے کہتے ہیں کہیں, مگر ہمیں یقین ہے دنیا میں اسلامی ممالک میں اور تمام ممالکوں میں سب سے پاورفل پاکستان ہے. بولیے گا ہے کہ نہیں؟ قوت والا کون ہے؟ پاکستان ہے. اس وقت اگر حقیقی اسرائیل کا کوئی حریف ہے تو وہ پاکستان ہے. اگر اسرائیل حقیقی معنوں میں اسرائیل کو پاس کرنے والا کوئی ملک ہے تو وہ پاکستان ہے. کیونکہ دونوں مذہبی بنا پر وجود میں آئے اور تقریباً دونوں کی عمریں بھی برابر ہے اور دونوں ایٹمی پاور ہے. مگر بات یہ ہے وہاں یہودیت ہے, یہاں اسلام ہے. مگر یہاں اسلامی حکمران میں بے غیرت بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ جو بات چل رہی تھی نا کل سے کہ 9 مئی وہ بھاڑ میں جائے. 9 مئی بھائی ہمیں کیا 9 مئی سے؟ تم نے جو کیا وہ تمہارے اوپر, تم نے جس پر کیا اس پر بھی لعنت. تم جو کرو جیسا کرو ہمیں تمہارے 9 مئی سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں غرض ہے DGISPR. اگر آپ 9 مئی کے لیے پریس کانفرنس کر سکتے ہیں تو سویڈن میں قرآن کو جلایا گیا, کیا تمہاری زبان جل گئی تھی کچھ بولنے کے لیے؟ کیا قرآن کی حمایت میں پاکستان کی سرزمین سے ہمارے افواج کی جانب سے 2 جملے بھی ادا نہیں ہوں گے؟ قرآن کا جلایا گیا. ارے فلسطین کے لیے کیوں پریس کانفرنس نہیں ہوتی ہے؟ واہ واہ واہ. کیوں قرآن کے لیے پریس کانفرنس نہیں ہوتی ہے؟ اور یہ یاد رکھیے گا یہ فلسطینی عام نہیں ہے, یہ فلسطینی مسلمان ہے اور پوری دنیا میں مسلمان موجود ہے. یہ وقت ہے, یہ لوا پک رہا ہے, یہ مجاہدین تیار ہو رہے ہیں, یہ رضوی مجاہد تیار ہو رہے ہیں, ان کی نظریہ بن رہا ہے اور بنتے بنتے یہ ہو سکتا ہے اسرائیل کے گریبان کے ساتھ تمہارے گریبان میں بھی پہنچ سکتے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھ لیا جائے فلسطین کوئی وغیرہ وغیرہ نہیں ہے, لاوارث نہیں ہے. مگر جو وارث بنے ہوتے ہیں, جو ممالک ہیں ان کے سربراہ ہیں, وہ بزدلی دکھا رہے ہیں, وہ لاچاری دکھا رہے ہیں. اور پاکستان پر اس لیے بھی حق ہے, اس لیے بھی لازم ہے, اس لیے کہ فلسطینیوں نے, فلسطین کے صدر نے جب کشمیر کا معاملہ ہوتا اور وقت وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہتے تھے اور کشمیر کی ہمارے حمایت کرتے تھے. یہ بھی ہماری پر فریضہ ہے کہ جیسے فلسطین کشمیر ہمارا شاہراہ ہے اور اس شاہراہ کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. تو یاد رکھیے بانی پاکستان نے کشمیر کے ساتھ فلسطین کو بھی اپنا شاہراہ کہا ہے اور شاہراہ کی طرح دیکھا ہے, شاہراہ کی طرح مانا ہے, شاہراہ کی طرح جانا ہے. تو بس جب وہ شاہراہ ہے ہم انہیں شاہراہ مانا ہوا ہے. اب جہاد کا اعلان تم نہیں کرتے اور تم یہ کہتے ہو وسائل نہیں ہے, وسائل نہیں ہے. ہاں جب دشمن کے برابر ہمارے پاس وسائل ہو پھر ہم اٹھیں گے, یا دشمن سے زیادہ وسائل ہو پھر ہم اٹھیں گے. یاد رکھیے گا یہ فلسفہ تمہارا اسلامی نہیں ہے, اسلامی نہیں ہے. اسلام میں وسائل کو نہیں دیکھا جاتا, وسائل کی برابری کو نہیں دیکھا جاتا. اگر وسائل کی برابری کو ہی دیکھا جائے اور اسی کو ضروری مانا جائے تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. کیونکہ اسلامی غزوات جتنے بھی ہوئے ہیں وہ بغیر وسائل کے ہوئے ہیں. بس ہم یہ بتا رہے ہیں حکومت پاکستان کو, اگر تم وسائل کے آڑ میں یہ بات کر رہے ہو کہ ہم جہاد کا اعلان نہیں کر سکتے, ہمارے
पास वसाइल कम है, तो मुझे बताइए वो दिन कौन सा है कि तुम्हारे पास वसाइल आएंगे और तुम जिहाद का ऐलान करोगे? क़यामत तक अगर तुम रहे तो फिर ये वसाइल भी नहीं आएंगे, जिहाद का ऐलान भी नहीं होगा। बस हम यही बता रहे हैं, वोटों के जरिए, वोटों के जरिए, वोटों के जरिए तुमने हमें रोका, इसलिए कि कहीं जिहाद का पाकिस्तान में ऐलान ना हो जाए। मगर याद रखिएगा, जिहाद मेरे रब ने फर्ज किया है और रब की मदद आएगी, ताईद आएगी, 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 आएगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान से जिहाद का ऐलान होगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान ने भी बात कर ली है, मैं एक दो बात आपको सामने, अल्हम्दुलिल्लाह जो बेहुदगी हो रही थी, आज अभी 7 बजे इसका टाइम मुकर्रर था, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसको रुकवा दिया है। और फिर आइंदा के लिए भी बाकी यूनिवर्सिटियों में, इन्होंने कॉलेजों में और स्कूलों में इसको इनेकाद करने के लिए शेड्यूल बनाया हुआ है। मैं आगे का पैगाम दे रहा हूँ, जिधर शेड्यूल होगा हम पहुंच जाएंगे और फिर हम बताएंगे औरतों को नचवाने वालों, जब हम पहुंचेंगे हम तुम्हें भी नचवाएंगे, अमेरिका को भी नचवाएंगे। और एक और आखिरी बात मैं पैगाम दे रहा हूं, बस अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर किसी शिया का कोई हक नहीं है। बोलिएगा, पिछले साल भी हमने दिफा किया था, आज साल भी हम दिफा करेंगे।